بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ کو صحابہ کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، آپ کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی خدمت میں رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ پر دل و جان سے فدا ہونے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، وہ خوش نصیبوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ان خوش نصیبوں میں سے بنایا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ اسی وجہ سے صحابی کا لقب صرف اس کو دیا جاتا ہے، صحابی صرف اس کو کہا جاتا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ارشادات سنے ہوں، اور اس زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہو۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ اب کوئی آج کے دور میں اٹھ کر یہ کہے میں صحابی ہوں، تو اس کی بات مان لی جائے گی؟ بتاؤ، آج کے دور میں کوئی یہ کہے میں صحابی ہوں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اس کی بات مانی جائے گی؟ بھائی صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے بیداری کی حالت میں، جاگتے ہوئے، زندگی میں جاگتے ہوئے ہوش و حواس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کی ہو، آپ کے ارشادات کو ان کانوں سے سنا ہو، اور آپ سے اس زبان سے گفتگو کی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ صحابی۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ تو ہم ایسی جماعت کو، جس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ کی خدمت کی ہو، آپ کی زیارت کی ہو، آپ کے ارشادات سنے ہو، آپ کے اوپر اپنی جان، دل، مال سب کچھ لٹا دیا ہو، گھر بار آپ کے ارشاد پہ سب لٹا دیا ہو، اس جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، جماعت صحابہ، اس جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عباس ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ جتنے صحابہ کے نام آپ سنتے ہیں وہ یہی جماعت ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں سب کو؟ اچھی طریقے سے آ رہی ہے؟ تو جماعت صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ ان کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، بولے سارے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کم عمر تھے، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی اور نبی بنایا تھا، اور آپ مکہ میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور کہا تھا یہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ جس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ کم تھی، کم عمر نوجوان تھی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کم عمر نوجوان تھی، اور ان کی عادت تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی عادت تھی کہ صبح صبح اپنے کام پر نکل جایا کرتے تھے، جو ان کا کام تھا، اور سارا دن کام میں مصروف رہتے تھے، شام میں آیا کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ صبح صبح اپنے کام پر نکل جانا، سارا دن کام میں مصروف رہنا، فارغ ہو کر شام میں آنا، ایک ان کی عادت تھی۔ اور دوسری عادت ان کی یہ تھی کہ کسی بات کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے، بڑوں کی باتوں کی طرف، کوئی کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ اس طرف توجہ نہیں، یہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ جیسے کم عمری میں بچوں کا کام ہوتا ہے پڑھنا، صبح نکلے شام میں آئے، یہ پڑھائی والے بچے ہیں، جو اس عمر، جو اپنی آپ لوگوں کی جو ایج ہے نا، اس ایج میں آپ کا ایک ہی کام ہے، بس صبح سے پڑھنے کے لیے جانا، شام میں پڑھ کر آنا، اس کے علاوہ
کوئی اور کام نہیں ہے آپ کا. اگر کوئی بچہ اس عمر میں چاہ رہا ہے کہ میں سوتا رہوں، سونا بھی ایک کام ہے، میں پڑھنے کے لیے نہ جاؤں، تو وہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں. وہ کل کو کچھ بھی نہیں بن سکیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی 2 خوبیاں تھیں. پہلی خوبی کیا تھی بتاؤ؟ کہ صبح سے اپنے کام کو نکل جاتے تھے، شام میں آتے تھے. یہ نہیں کہ 10 بجے تک سو رہے ہیں، 8 بجے 9 بجے تک سو رہے ہیں. اور دوسری خوبی یہ تھی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. اس وجہ سے، ان 2 عادتوں کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ مکہ میں کون اللہ کے نبی آئے ہیں. ان کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں رہتے نہیں تھے. مکہ شہر سے وہ صبح صبح ان کا کام کیا تھا؟ ان کے بڑوں نے ایک کام ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ صبح صبح آپ نے بکریاں لے جانی ہیں اور سارے دن بکریوں کو جنگل میں چرانا ہے، اور شام میں بکریوں کا جب پیٹ بھر جائے تو شام میں گھر لے کر آنا ہے. بس یہ کام تھا. ان کے بڑوں نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ صبح صبح آپ نے بکریاں گھر سے نکالنی ہیں. اس دور میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، بکریوں کا دور تھا. جانور ہوا کرتے تھے گھر میں، تو جانوروں کو کھلانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرتے تھے، دور دور لے جاتے تھے، دور دور. جنگلوں میں گھاس اگا کرتی تھی، درخت ہوا کرتے تھے. جانور جاتے تھے درختوں سے، گھاسوں سے کھاتے تھے، اپنا پیٹ بھرتے تھے، شام میں واپس گھر لے آتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کو کیا کام لگایا ہوا تھا؟ بکریاں چرانا. تو بکریاں چرانے کے لیے روزانہ جاتے تھے، صبح نکل جاتے تھے، شام میں آتے تھے. اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ مکہ کی طرف توجہ دیتے تھے. ان کا یہ کام نہیں تھا کہ صبح دیر سے نکل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں گلیوں میں. نہیں، صبح صبح نکل جاتے تھے اور دور دراز بکریوں کو لے آتے تھے، دور جنگل میں. اور وہاں پہ بکریاں چرتی رہتی تھی، یا ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہتے رہے، پڑھتے رہتے رہے. اور شام جب ہوتی تھی یہ اپنی بکریوں کو واپس گھر لیتے تھے، بس آ کر سو جاتے تھے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. یہی بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. کامیاب انسان تو صبح سے اپنے کام کو شروع کرتا ہے. جو ناکام ہوتے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں. جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ صبح سے اٹھ کر محنت میں لگ جاتے ہیں، اور جو کامیابی جن کو پسند نہیں ہے ان کو سونا پسند ہوتا ہے بستر پر. یہی وجہ بہت سارے بچے ان کو صبح اٹھائے تو کہ مجھے آج چھٹی کرنی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے. تمہیں نیند پسند ہے یا اچھا انسان بننا پسند ہے؟ بتائیے. بہت سارے بچے صبح آتے ہوئے تنگ بھی کرتے ہوں گے، روتے بھی ہوں گے کہ میں نہیں جا رہا آج مدرسے. کیوں نہیں جا رہے؟ میں آج سوؤں گا، سر میں درد ہے. سونا پسند ہے تمہیں؟ تم سو کر کوئی اچھا انسان بن جاؤ گے، حافظ بن جاؤ گے. آج تک کوئی سو کر حافظ بنا ہے؟ بولو. انجینئر بنا ہے، ڈاکٹر بنا ہے؟ کوئی نہیں بنا سو کر. تو یہ 2 خوبیاں تھیں. ایک دفعہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے. 2 آدمی ان کے قریب آئے، اور یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ وہ 2 آدمی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بڑے خوبصورت، جسامت کے لحاظ سے اچھے، صحت مند، اور وضع قطع نیک لوگوں کی شریفانہ لباس، شریفوں کا لباس. کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے، آپ میں سے کوئی بچہ آئے تو دو لباس. کچھ بچے آتے ہیں جب حافظ بن کے چلے آتے ہیں نا، تو کچھ بچے آتے ہیں تو ہم دیکھ کر بولتے ہیں کہ کیا تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے؟ نہ تمہارا لباس صحیح ہے، نہ تمہارے بال صحیح ہیں، نہ تمہارا چہرہ صحیح ہے. تم کس طرح کی حلیے میں ہم سے ملنے آئے ہو؟ جو حافظ بچے حفظ کر کے چلے آتے ہیں نا یہاں سے. اور کچھ بچے ایسے ہیں، ایک بچہ آیا جمعے کے دن ہم سے ملنے کے لیے مسجد میں کھڑا ہوا تھا. کافی دیر سے مجھے دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر سے. میں نے کہا پتہ نہیں کون لڑکا کھڑا ہوا ہے. پھر میں مسجد سے مدرسے آیا تو یہاں گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا، مجھ سے ملا. میں نے کہا آپ کون ہیں یار؟ آپ مسجد میں بھی جتنی دیر سے دیکھ رہے تھے. کہہ رہے میں حمزہ فاروق ہوں. میں نے کہا حمزہ فاروق جو آپ یہاں پڑھا کرتے تھے؟ اتنا پیارا، اتنا سیدھا، اتنا اچھا سا لباس، ٹوپی، چہرے پر ایسا نور، انوارات. وہ بھی کسی جگہ میٹرک کر رہا ہے، اور اتنی نیکی سے، تقوی سے اس کی چہرہ چمک رہا تھا. دیکھنے میں بال بھی اس کے صحیح، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، اور اتنا پرانا لڑکا. آج جب وہ آیا تو ہمیں دیکھ کے خوشی ہو گئی. اور کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں انگریزی کٹ بال، اور نا
بڑے ہو گئے, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, گلے میں چین ڈالی ہوئی ہے, آ کر کہتے نہیں بھائی آپ نے ہمیں پہچانا؟ میں نے کہا تم نہیں میں نے پہچانا, تم شکل سے شیطان لگ رہے ہو تم. تو کہتے ہیں میں آپ کے پاس پڑھتا تھا, آپ کے مدرسے میں نے اس کیا ہے. تو میں نے کہا تم شکل سے لگی نہیں رہے حافظ, تم نے کیا اپنا حلیہ بنایا ہوئے؟ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا, 2 آدمی آئے بڑے جسمانی لحاظ سے صحت مند, خوبصورت لباس, بڑا نیک لوگوں جیسا لباس, چال ڈھال بڑی اچھی, بڑے پیارے انداز میں مجھ سے کہنے لگے اے بھائی بکریاں چرانے والے, اے میرے بھائی ہمیں دودھ دے سکتے ہو بکری کا؟ کیا کہا؟ ہمیں بکریوں کا دودھ پلا سکتے ہو, ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بھائی یہ بکریوں کا جو دودھ ہے یہ میرے ابو مجھ سے شام میں پوچھتے ہیں کہ دودھ کہاں ہے, تو میں اگر آپ کو پلا دوں گا تو میں ابو کو کیا جواب دوں گا؟ تو مجھے گھر لے جانا ہوتا ہے, بکریوں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتا ہے میں تو گھر لے جاؤں گا. ابو دودھ استعمال کرتے ہیں, امی دودھ استعمال کرتی ہیں, میں ابو امی کی اجازت کے بغیر تو آپ کو دودھ نہیں دے سکتا بکریوں کو. جو بکریاں دودھ والی ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں نظام رکھا ہے, بھینسوں میں نظام رکھا ہے, ہماری ضرورت کے لیے کیا رکھا ہے؟ دودھ. ہم جو دودھ پیتے ہیں یہ بکریوں میں سے نکلتا ہے, بھینسوں میں سے نکلتا ہے, گایوں میں سے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ بھائی میں تو نہیں دے سکتا دودھ. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ میرے ابو کو میں کیا کہوں گا, ابو کی یاد کے بغیر تو میں نہیں دے سکتا. جب میں شام میں بکری لے کر جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا دودھ کدھر ہے, میں کیا کہوں گا؟ اس پر وہ دونوں آنے والے مہمان جنگل میں وہ بڑا خوش ہوئے کہ تم تو بڑے پیارے نوجوان ہو, تمہارے اندر تو بہت اچھی عادت ہے کہ تم بڑوں کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرتے. اچھی عادت ہے نہیں یہ اچھی عادت ہے. ایک ہے نا کہ گھر سے اٹھا لی چیز, کبھی ابو کی کبھی امی کی, اور اس سے بری عادت کیا ہے امی کے بٹوے سے پیسے نکال لیے, اور اس سے بری عادت کیا ہے امی کو بتانا بھی نہیں ہے, چھپکے سے نکالنا. کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنے کہاں درست ہے, کہاں جائز ہے, کہاں اچھی بات ہے. عبداللہ بن مسعود دیکھو کیسے پیارے ہیں, کم عمری میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا آپ کو. منع کر دیا. اس پر ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو, یہ جو 2 آدمی آئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس, ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک تھے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, 2 تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نہ ان کو پتہ تھا کیونکہ وہ مکہ میں رہتے نہیں تھے. وہ کہاں نکل جاتے تھے صبح؟ جنگل میں. سنو بھائی یار, توجہ سنو. اس لیے وہ جانتے نہیں تھے مکہ میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نبی آئے مکہ میں. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے نوجوان, بکری کا بچہ ہے؟ ہاں ہے. وہ دے دو مجھے, جس کے اندر دودھ نہ ہو, بغیر دودھ والی بکری, چھوٹی سی بکری مجھے دے دو. کیونکہ جو دودھ والی بکری ہے اس کا تو تمہارے گھر والوں نے منع کیا کہ دودھ نہیں دینا کسی کو, لیکن جو بکری دودھ نہیں دیتی اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہا, عبداللہ بن مسعود نے کہا اس کی اجازت ہے, اس کی میری طرف سے اجازت ہے, وہ لینے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری لی, چھوٹی سی بکری لی, چھوٹی بکری دودھ نہیں دیتی. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور آپ نے کچھ پڑھ کر اس کو پھونکا, اس بکری میں سے دودھ آ گیا. آپ نے دودھ نکالا, ابوبکر صدیق رضی اللہ نے دودھ نکالا, پیالہ بھر لیا, اس پیالے میں سے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نے بھی پیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, حضرت ابوبکر صدیق, ہم تینوں نے پیٹ بھر کے پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا, اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا, وہ بکری ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے تھی, دودھ دینے والی تو نہیں تھی نا. عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے, کہنے لگے آپ نے کیا پڑھا ہے اس پر, اور آپ کون ہیں, آپ کون سے صاحب یعنی برکت والے ہیں, آپ کا کیا مقام ہے, آپ کا کیا نام ہے, آپ کی تو بڑی شان ہے کہ آپ نے ایک ایسی بکری جو چھوٹی سی تھی اس پر ہاتھ پھیرا, وہ دودھ دینے لگ گئی, پھر آپ نے واپس ہاتھ پھیرا, وہ صحیح ہو گئی اپنی دے رہی دودھ. تو مجھے سکھائیں نا آپ نے کیا پڑھا ہے. ان کو سیکھنے کا بہت شوق تھا. عبداللہ بن مسعود, آگے ان کے بارے میں بتاؤں گا میں, پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا ان کے اندر. صحابہ میں ان کا مقام پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے بہت اونچا تھا. حضرت عمر بھی کہتے تھے کہ کچھ پوچھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو, قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو. پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات سب کو؟ اپنے اندر پڑھنے کا شوق رکھو,
کھیلنے کا شوق اچھا نہیں ہے، کبھی ادھر پھپھو کے گھر، کبھی چاچا کے گھر، کبھی ماموں کے گھر، کبھی خالہ کے گھر روزانہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ پڑھنے کا شوق رکھو، پڑھنا پڑھانا اچھا شوق ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے بھی سکھا دیں، آپ نے کیا پڑھا ہے اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے پتہ چل جائے گا۔ باہر عبداللہ بن مسعود بہت حیران ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے، ابو بکر صدیق بھی چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ بن مسعود کچھ بڑے ہوئے تو ان کو معلوم چلا کہ مکہ میں ایک شخص ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود ان کے پاس آئے تو دیکھا یہ تو وہی ہیں، جو بھی جنگل میں ملے تھے۔ کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے عبداللہ بن مسعود، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ہی کام تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے اجازت لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ مسلسل دن رات ان کے والدین نے اجازت دی بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، ان کے پاس رہا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ تو رات دن عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اللہ والوں کی خدمت میں جانا، علماء کے پاس رہنا، علماء کی خدمت کرنا۔ یہ مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو بیانات کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کے پاس جانا یہ اچھی بات ہے، ان سے دعائیں کرانا۔ بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی سے دعائیں کرانا، ان کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ خاندان میں آپ کے بڑے دادا ہیں، نانا ہیں، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ مسجد کے ائمہ ہیں، مسجد میں امام ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھو، ان سے دعائیں کراؤ، ان سے قرآن سیکھو، ان سے دین کی باتیں سنو۔ کوئی بزرگ اللہ والے آئے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ شکل صورت کے لحاظ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے، سفید داڑھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں، فوراً ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو میرے لیے دعا کر دیں، میں حافظ بن جاؤں۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں۔ تو ان کی والدہ عبداللہ بن مسعود کی والدہ نے یاد دی ہوئی تھی، ان کا کام کیا تھا؟ سنن کا کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت پوری کرنے میں یہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا ہے تو فوراً عبداللہ بن مسعود بھاگے ہوئے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک، چپل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنا کرتے تھے نا، لے کے آیا کرتے تھے، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں ڈالا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے پہناتے تھے۔ بڑوں کو اپنے ہاتھ سے جوتا پہنانا، چپل ان کے آگے لا کے رکھنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی خدمت کی سعادت کی بات ہے۔ یہ جو لوگ بڑوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو عبداللہ بن مسعود کا ایک کام تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے تھے، فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کو، جوتے کو کیا کہتے ہیں؟ سیدھے بیٹھے سارے تیار تمیز نہیں ہو، بچے نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل اور جوتے کو کیا کہتے تھے؟ نالین، نالین مبارک، بولو سارے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، فوری طور پر عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں اور آپ کے نالین لے کر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں پہناتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اتارنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود آگے بڑھتے اور خود اتارتے۔ اور ایک کام اور، اتارنے کے بعد کہیں رکھتے نہیں تھے، ایک نالین مبارک سیدھا ہاتھ میں، ایک الٹے ہاتھ میں اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کو، نالین مبارک کو عبداللہ بن مسعود ایک سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے، ایک الٹے ہاتھ میں، اور اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کے نالین مبارک ہیں، یہ وہ قدم مبارک ہے جو آسمانوں پر چلے ہیں۔ اللہ نے جن کو اعزاز دیا، عزت دی، عبداللہ بن مسعود ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے، پانی کی ضرورت پڑتی وضو کے لیے، فوری طور پر عبداللہ بن مسعود بھاگے ہوئے جاتے، پانی لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے ارادہ فرماتے، فوراً مسواک دیتے، مسواک۔ استنجا کے لیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود ساتھ جاتے پانی لے کر،
کیونکہ اس دور میں باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، اس دور میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، پانی کی نل اور نالیاں نہیں تھیں، گھروں سے دور جاتے تھے باتھ روم۔ عبداللہ بن مسعود جایا کرتے تھے آپ کے نالین مبارک کو لے وہ پانی کو لے کر، یعنی مسلسل دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود ایسے رہا کرتے تھے جیسے جسم کے ساتھ کپڑا رہتا ہے نا، کپڑا جسم سے الگ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بڑوں کے ساتھ رہنا، بڑوں کی خدمت میں رہنا، بڑوں کی یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوستوں یاروں میں رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سنو، دوستوں یاروں میں رہنا یہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، بڑوں کی خدمت میں رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ بولو کیا بات ہے خوش نصیبی کی؟ بولے سارے بولیں۔ اپنے دوستوں اور اپنے کزنوں میں گھوم رہے ہو اور دادا کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، دادا اور نانا کی خدمت کرنا، مسجد کے امام صاحب ہیں ان کی خدمت کرنا، اللہ والے بزرگان جن کو آ گئے ان کے پاس جانا، دعائیں کرانا، یہ اچھی بات ہے۔ ہم عمر لوگوں میں گھومنا پھرنا یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھنا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ایسی عادت تھی، ایسی محبت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو ساری خوبیاں آپ لوگوں نے سن لی ہیں، کیا کیا خوبی تھی ان کے اندر، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی انشاءاللہ۔